السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سوال ہے بھائی کا، بیٹیوں کا وراثت میں کیا حصہ تھا اور کیا بیٹیاں اپنا حصہ معاف کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے سوال کا حصہ بیٹیوں کا وراثت میں حصہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ اگر تو مرنے والے کی صرف نساء میں اگر مرنے والے کی عورت یا مرد کا انتقال ہے، مرنے والے کی ایک بیٹی یا میت کی، تو وہ آدھا لے لے گی، کل مال کا آدھا، یعنی کہ اگر 20 لاکھ اس نے چھوڑا تو 10 لاکھ لے لے گی اگر ایک ہی بیٹی ہے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ بیٹی ہیں، دو یا دو سے زیادہ، تو پھر میت مرنے والے کے مال میں یہ تین حصے بنیں گے۔ جیسے 3 کروڑ چھوڑا ہے تو یہ 2 کروڑ ہی لیں گی، ٹھیک ہے نا؟ دو یا دو سے زیادہ وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ یہ دو طرح کا حصہ ہو گیا۔ تیسری طرح کا حصہ بہنوں کا پھر ہوتا ہے، بیٹیوں کا۔ جب بیٹیاں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، یعنی مرنے والے کے بیٹی بیٹے دونوں موجود ہوں، تو پھر یہ اسبہ بنتے ہیں، بیٹی سنگل اور بیٹا ڈبل۔ جیسے دو بیٹیاں جتنا لیں گی اتنا ایک بیٹا لے گا۔ یہ پھر بیٹے کا، جیسے بیٹے کو 1 لاکھ مل رہا ہے تو بیٹی کو 50,000 ملے گا۔ تو اس طرح یہ اصول سے پھر اس میں بٹے گا، یہ اسبا کے تحت۔ یہ تین طرح کی حالتیں ہوتی ہیں۔ بیٹی اکیلی ہو تو آدھا، ایک سے زیادہ ہو تو 2/3، اور اگر بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ ہے تو پھر ان کی حالتیں بدل جاتی ہیں، پھر وہ نہیں رہتی، پھر یہ فکس نہیں ہے نا ان کا رہتا۔ اگر ایک ہے تو ان کا حصہ مقرر ہے، فکس ہے، متعین ہے۔ لیکن جب ایک سے زیادہ ہوں، 2/3 لینے والی حالت ہو، تو پھر بھی ان کا فکس ہے، اللہ نے فکس کیا ہے، مقرر کیا ہے، ان کو پہلے ملے گا۔ لیکن اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ آ جائے پھر فکس نہیں ہے، پھر باقی جن کے حصے فکس ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، شوہر بیوی ہے، ان کو دے کے جو مال بچے گا پھر یہ آپس میں بانٹیں گے۔ لیکن اگر یہ ایک بیٹی ہو یا ایک سے زیادہ بیٹی ہوں تو پھر یہ جن کے حصے فکس ہیں، ماں باپ، مرنے والے کی بیوی، بیوی کے انتقال ہے تو شوہر، پھر ان کے ساتھ یہ مل کے حصہ لیں گی، متعین، مقرر۔ یہ حالتیں تین طرح کی حالتیں ہوتی ہیں اولاد کا حصہ لینے کی، بیٹیوں کا۔ باقی کیا بیٹیاں اپنا حصہ معاف کر سکتی ہیں؟ جی بالکل نہیں، یہ بالکل اللہ کا تقییدی حکم ہے، اس کو تقسیم ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ تقسیم سے پہلے کوئی کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ سوال ہی غلط ہے جو لوگ کرتے ہیں آپ نے حصہ لینا ہے یا نہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ ان کے ہاتھوں میں مال دے دیں، خوشی خوشی، دلی رضامندی سے آپ خوشی خوشی ان کے ہاتھوں میں دیں، اور وہ لے کے چلی جائیں، اور کچھ عرصے بعد اگر آپ مانگیں تو وہ اگر دے دیں تو پھر ہم کہیں گے کہ انہوں نے خوشی خوشی دیا۔ اگر تقسیم ہوا ہی نہیں، ان کے ہاتھوں میں مال گیا ہی نہیں، یا ان کے نام پہ ہی نہیں لگایا، ان کے نام رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، پھر یہ نہیں کہا جا سکتا انہوں نے خوشی سے دیا۔ پھر مجبوری بھی ہو سکتی ہے، دباؤ ہو سکتا ہے، پریشر ہو سکتا ہے بھائیوں کے ساتھ، تلقات ایک رسم بھی تو چلتی آ رہی ہے نا بہنوں کو معاف کرنے کی، کہ رسماً پھر وہ معاف کرے گی، خوشی خوشی نہیں کریں گی۔ اگر تو آپ نے ایسے کیا ہے، پہلے ہاتھوں میں دیا ہے، وہ دے کے لے کے، شاید اگر آپ ہاتھوں میں دیں تو ان کی نیت بدل جائے، ان کو احساس ہو، ان کو مال کی محبت ہو، ان کا ارادہ بدل جائے۔ بڑے میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں، بہن نے کہا ہم نے نہیں لینا، خوشی سے معاف کیا، لیکن جب بھائیوں نے خوشی خوشی کہنے پہ دیا، مسئلہ پوچھا، سمجھ آئی تو کہنے پہ دیا، تو پھر انہوں نے واپس نہیں کیا۔ تو یہ فرق ہے اس میں۔ اللہ کے نبی کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے مال اپنے ہاتھوں میں لیا جائے۔ حضرت عمر سے کہا تھا کہ اپنا مال پہلے اپنے ہاتھوں میں لیں، پھر آگے دیں۔ جب مال ہاتھوں میں آئے پھر محبت آتی ہے، پھر دینا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تقسیم ہو، ان کے ہاتھوں میں جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پہ اس کی دلی خوشی اور دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ تو یہ پہلے ان کو دیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا انہوں نے خوشی سے دے رہی ہیں یا مجبوری سے۔ تو پہلے ان کے ہاتھوں میں دیں، بعد میں کچھ دیکھا جائے گا وہ دیتی ہیں یا نہیں۔ ویسے اسلام کسی کو مال دینے سے نہیں روکتا، لیکن یہ جو طریقہ بتایا ہے ایسے ہی کرنا چاہیے، پہلے مال ان کے ہاتھوں میں دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ بعد میں اگر آپ مانگیں تو شاید بہنیں نہ دیں، یا دینا ہی ہے تو اپنی بہنوں کو دیں، اپنے بیٹوں کو دیں، اپنے شوہر کو دیں، اپنے ماں باپ کو دیں۔ چلے ماں باپ میں کسی کا انتقال ہے اگر تو اپنے شوہر کو دے دیں، بیٹوں کو دے دیں، بہنوں کو دے دیں، بھائیوں کو دینا، یہ صاف نظر آ رہا ہے، یہ ایک رسماً چلتا آ رہا ہے۔ تو اگر بہنیں منہ سے کہہ بھی دیں تو لفظوں پہ غور نہ کریں، پیچھے ان کی مجبوریاں بھی دیکھیں کریں، واقعات، حالات، معاشرے میں کیا چل رہا ہے، یہ کہ رسماً تو نہیں کر رہی، تو اس لیے ان کے ہاتھوں میں مال دے دینا چاہیے، اور کچھ عرصے بعد آپ مانگ کے دیکھیں، شاید وہ نہ دے۔ اور جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ تو دیتی نہیں ہے، جو ماں باپ سے آ رہا ہے وہی دیتی ہیں نا، جو ان کے پاس آلریڈی ہوتا ہے ان میں سے تو نہیں بھائیوں کو دیتی۔ جس سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ مجبور ہوتی ہیں، اس لیے ان کے ہاتھوں میں مال دے دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔